یا وجود یا ذرا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك اللهم برحمتك أصلح لي شأني كله. درود شریف پڑھیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى فأرسل الله على مدرجته ملكا قال أين تريد؟ قال أريد أخا لي في هذه القرية. قال هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال لا غير أني أحببته في الله عز وجل. قال فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. أخرجه الإمام مسلم. دوستو و بزرگو، 2 ہفتے سے اس موضوع پر تھوڑی بات ہوئی تھی. اس حدیث کو سمجھنے سے پہلے پچھلے ہفتے میں نے ایک ٹکڑا ایک روایت کا نقل کیا تھا. مناسب ہے کہ پوری حدیث نقل کر دی جائے. انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اے اللہ کے نبی، قیامت کب واقع ہوگی، یعنی کہ قیامت کب آئے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما اعددت لها، قیامت کے لیے تو نے کیا تیاری کی ہے؟ یعنی قیامت کا جو سوال کر رہے ہو کہ کب آئے گی، تو قیامت کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے؟ اس صحابی نے فرمایا کہ ما اعددت لها، میں نے اس کے لیے کوئی بہت بڑی تیاری تو نہیں کی ہے، لیکن احب اللہ و رسولہ، میں اللہ و رسول سے محبت کرتا ہوں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ قیامت کے دن اس کا حشر ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے. تو سائل نے نبی پاک سے قیامت کا سوال کیا. قیامت کب آئے گی، اس سلسلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سوال نہیں کیا ان سے. حضور نے پوچھا قیامت کب آئے گی، یہ سوال اب سے بیکار ہے. جو چیز اہم ہے وہ یہ کہ تو نے تیاری اس کے لیے کیا کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے پوچھا کہ تیاری کیا کی، تو انہوں نے کہا کہ میں نے کوئی بڑی تیاری تو قیامت کے لیے کی نہیں ہے، لیکن میں اللہ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں.
کس سے محبت کرتا ہوں؟ اللہ سے اور اس کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا، کہا کہ المرء ما من احب، آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھے گا، اٹھایا جائے گا جس سے اس کو محبت ہوگی۔ دوستو پہلے بھی آپ نے مجھ سے یہ بات سنی ہوئی ہے، اس حدیث کی وضاحت خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا سے ہوتی ہے، جو دعا ہمارے درس میں گزر چکی ہے اور اس پر تفصیلی کلام بھی ہو چکا ہے، آج تو اشارہ ہے۔ آپ نے اسی میں حدیث قدسی میں گزر چکا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا مانگتے تھے کہ اللہم انی اسألک حبک، یا اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں۔ انشاءاللہ یہ محبت آپ سب لوگوں کو حاصل ہے۔ یہ 5 وقت مسجد میں آنا فریضہ الہی کی ادائیگی کے لیے یہی دلیل ہے کہ آپ کو آپ کے اللہ سے محبت ہے نہیں دوستو؟ ایک تو یہ ہے کہ فریضہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس فریضہ کو محبت کی بنیاد پر ادا کیجیے گا تو ایمان میں انجلا پیدا ہوگا، ذوق پیدا ہوگا، حلاوت آئے گی، عبادت کی طرف طبیعت زیادہ سے زیادہ مائل ہوگی۔ چلیے یہ ایک بات ہوگی، اس کی تفصیل پہلے ہو چکی۔ آج کی دلیل یہ ہے اس کے بعد کا اگلا جملہ، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک۔ یا اللہ، یہ رسول اللہ مانگ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں، اور اے اللہ میں آپ سے آپ کے ان بندوں کی بھی محبت کا سوال کرتا ہوں کہ جو بندے آپ کو محبوب ہیں، جو بندے آپ کو محبوب ہیں۔ محبوب کے پاس انسان جب بیٹھتا ہے تو وہ بھی محبوب ہو جاتا ہے۔ محبوب کے پاس جب بیٹھتا ہے، قاری صاحب کی ایک مقام پہ ضیافت ہو، وہاں قاری صاحب کو چائے پلائی جائے گی، اب صاحب خانہ اپنی استطاعت کے بقدر ان کا اکرام کرے گا، تو جتنے لوگ ہوں گے ان سب کا ان کے ساتھ ساتھ اکرام ہو جائے گا، اور جو یہ کھائیں گے کچھ نہ کچھ اس کا حصہ ان تمام احباب کو بھی مل جائے گا۔ تو آدمی کو جس سے محبت ہوتی ہے اس اصل کی وجہ سے فرع کو بھی ساتھ ساتھ حواریین کو بھی کچھ نصیب ہو جاتا ہے۔ تو اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ اللہ کی محبت کا بھی اللہ سے سوال کیا جائے، اور جو لوگ اہل اللہ ہیں، جو لوگ اہل اللہ ہیں، ان کی بھی محبت نبی پاک نے اللہ سے مانگی۔ 2 چیز، اور تیسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا کہ والعمل الذی یبلغنی الی حبک، اے اللہ ان تمام اعمال کے کرنے کی توفیق عطا فرما دے کہ جس عمل کے کرنے سے مجھے آپ کی محبت حاصل ہو جائے۔ والعمل الذی یبلغنی الی حبک، یا اللہ ایسے عمل کی بھی توفیق عطا فرما دیجئے کہ جس عمل کے کرنے سے ہمیں آپ کی محبت سے حاصل ہو جائے۔ دیکھیے دوستو، یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے محبوب لوگ جتنے ہیں ان سب کو اللہ کی معیت حاصل ہے، اللہ کی معیت حاصل ہے۔ تو اہل اللہ کو اللہ کی معیت حاصل ہے، لہذا جو اہل اللہ کا ہم نشین ہوگا اس کو بھی اللہ کی محبت حاصل ہو جائے گی، اس کو بھی اہل اللہ کی مجلس میں بیٹھنے سے۔ وہی روایت آ رہی ہے کہ جو لوگ صرف اللہ کے لیے بیٹھتے ہیں آپس میں، اللہ کے لیے دوسرے پہ خرچ کرتے ہیں، اللہ کے لیے زیارت کرتے ہیں، اللہ کے لیے ایک دوسرے پر
قربان جاتے ہیں، سب میں نسبت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ تو اہل اللہ چونکہ اللہ والے ہیں تو اہل اللہ کی مجلس میں بیٹھ کر کے یا ان کی محبت سے بھی انسان اللہ تک پہنچ جاتا ہے۔ کیسے؟ بہت عام روایت ہے یہ کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے تو ہمارے سامنے پوری جنت، جہنم، عالم آخرت، اللہ کا استحضار، اللہ کے ساتھ اپنی معیت حاصل ہوتی تھی، اور جیسے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہو جاتے تھے تو کیفیت بدل جاتی تھی۔ تو جتنی دیر رسول اللہ کے ساتھ وہ ہوتے تھے اتنی دیر ان کو کیفیت حاصل رہتی تھی۔ تو جتنی زیادہ دیر انسان اہل اللہ کی مجلس اختیار کرے گا اتنی دیر اس کو کم سے کم بغیر کسی فطور و خلل کے اللہ کی معیت، اللہ کا استحضار حاصل ہوگا، جس کو اس حدیث میں بتایا گیا۔ آج میرے سامنے میں نے ایک روایت پڑھی ہے، اس کی وضاحت ہو جائے۔ سب سے پہلی چیز اس میں یہ آئی کہ ایک بندہ جا رہا تھا کسی اپنے دوست سے ملنے، جو دوست للہ اور فی اللہ تھا، یعنی کوئی اللہ والا ہوگا، اس کا کوئی اللہ والا دوست ہے، اس سے ملنے جا رہا ہے۔ راستے میں اس کو ایک شخص مل گیا، اس نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا فلاں آدمی سے ملنے جا رہا ہوں۔ اچھا تو کوئی تم کو دنیاوی کوئی ضرورت حاجت ہے یا آپس میں کوئی لین دین کا معاملہ ہے، ٹھیک ترجمہ، یا کوئی دنیاوی ڈیلنگ ہے بزنس کی؟ اس نے کہا کچھ نہیں، بس وہ میرا دوست ہے، اللہ کے لیے میں اس سے محبت کرتا ہوں اس لیے میں جا رہا ہوں۔ یہ گفتگو کس سے ہو رہی ہے؟ یہ جو گفتگو سائل ہے یہ سائل انسان نہیں ہے، یہ سائل کون ہے؟ فرشتہ۔ اللہ کرے فرشتہ ہماری فرشتوں کی صحبت ہم کو مل جائے، یہ ممکن ہے بابا، روزانہ ملتی ہے آپ کو شعور ہو نہ ہو روزانہ آپ کو حاصل ہے۔ بس اسی کے استحضار کا نام ہے نسبت احسان۔ جب آپ ذکر کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ ملائکۃ اللہ موجود ہیں۔ اب یہ بات اور ہے کہ آپ نہ دیکھیں ان کو، لیکن وہ موجود ہیں۔ جب دل صاف ہو جائے گا، جب مرشد کامل ہوتا ہے تو بات خدا سے ہوتی ہے۔ جب مرشد کامل ہوتا ہے تو بات خدا سے ہوتی ہے۔ اللہ والے کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا استحضار اتنا کامل کر دیتے کہ حجاب ہٹ جاتا، اور جو چیز اللہ کی بروقت ہمارے ساتھ ہے اس کا بندے کو ادراک ہو جاتا ہے۔ اسی کا نام نسبت احسان ہے، حجاب کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ اچھا دوستو، تو یہ سائل کون تھا؟ فرشتہ تھا، اور گفتگو کر رہا ہے ایک بشر سے، ایک انسان سے، لیکن سائل ہے تو فرشتہ، لیکن شکل میں ہے انسان کے۔ محدثین نے اس سے ایک اور مسئلہ نکال دیا کہ یہ جائز ہے کہ فرشتہ انبیاء کے علاوہ کسی بھی صالحین کے ساتھ اس کی صحبت حاصل ہو جائے اور انسان فرشتے کو دیکھ لے، جیسا کہ اس روایت میں آ گیا کہ یہ سائل کون ہے؟ فرشتہ، اور یہ انسان ہے، انسان سے بات کر رہا ہے، کہاں جا رہے ہو؟ فلاں جگہ۔ کیوں جا رہے ہو؟ اس لیے کہ مجھے اس سے محبت ہے۔ اس فرشتے نے آخر میں یہ عقدہ کشائی کر دی، یہ غلاف ہٹا دیا، پردہ ہٹا دیا، کہا کہ میں اللہ کا فرشتہ ہوں، تمہیں بشارت دینے آیا ہوں کہ تم جس طرح اس بندے سے صرف اللہ کے لیے محبت کرتے ہو، اللہ اسی طرح تم سے محبت کرتا ہے۔ یا اللہ ہم سب سے تو محبت کر لے، اللہ کی محبت ہمارے لیے حاصل ہو جائے دوستوں۔ اچھا، اس کی کئی ایک دلیل ہے، حدیث جبرائیل، تفصیل میں مت جائیے، اس کے راوی ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ جبرائیل آئے نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پاس، اور سارے صحابہ جو موجود تھے اس وقت نبی پاک کے پاس، ان سب نے دیکھا، آ کر کے نبی پاک کے
रान पे अपनी रान रख दी। पूरी रिवायत मुझे नहीं सुनानी आपको, मुझे सिर्फ ये बताना है कि रावी हजरत उमर है, उन्होंने भी जिब्राइल को देखा। और उस वक्त जितने सहाबा थे नबी पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम के मजलिस में मौजूद, उन सब लोगों ने भी देखा। तो मालूम ये हुआ कि फरिश्ता तो फरिश्ता है, जिब्राइल भी इंसानी शक्ल में आएगा तो आम उम्मती को दिखाई देगा। वो छोड़िए, दो रिवायत। तीसरी रिवायत हजरत अनस ही रिवायत करते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे में तशरीफ फरमा है, हुजरे आयशा में, और मैं मस्जिद में बैठा हुआ हूं। कौन? यही हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु, जिनकी रिवायत पहले मैंने सुनाई है। तो मैं बैठा हुआ था मस्जिद रसूल में, देखा कि बिल्कुल मदीने का तो था नहीं वो आदमी। अचानक एक आदमी आया मस्जिद रसूल में और मेरे करीब आकर के बैठ गया। मगरिब की नमाज के बाद का वक्त था, आकर के बैठ गया, और बैठने के बाद मुझे कुछ कहा नहीं, उसने एक दुआ पढ़ी, और दुआ पढ़ने के बाद ये रिवायत सुना चुका हूं आपको मैं, आया मेरे पास बैठा और उसने एक दुआ पढ़ी, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकल मुल्कु कुल्लुहु व बियदिकल खैरु कुल्लुहु व इलैका यरजिउल अम्रु कुल्लुहु अलानियतुहु व सिर्रुहु लकल हम्द इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर फगफिरली मा मज़ा मिन ज़ुनूबी वासिमनी फीमा बक़िया मिन उम्री वरज़ुक़नी आमालन ज़ाकियतन तर्ज़ा बिहा अन्नी वतुब अलैया। बस वतुब अलैया तक है रिवायत में। इतने अल्फाज जब उसने पढ़े और पढ़ने के बाद वो कुछ बोला नहीं और मेरे पास से जाने लगा। वो मस्जिद रसूल से निकल रहा है और इधर हुजरा रसूल से रसूलुल्लाह निकल रहे हैं। जब हुजूर वो मस्जिद से निकल गए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास आ गए, तो मैंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आदमी जो आया था ये मेरे पास आया, बैठा, बैठने के बाद यही कलमात सुना दिए कि ये कलमात में उसने दुआ मांगी और दुआ मांग करके चल पड़ा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जानते हो ये कौन है? कहा नहीं। कहा कि ये फरिश्ता है, ये अल्लाह ने भेजा था। अल्लाह अकबर। सहाबा कैसे थे? वो मेरे एक दोस्त हैं जमात के साथी मौलाना मोहम्मद फारूक साहब, जो मदीना मुनव्वरा में रहते हैं। वो एक दफा उन्होंने मुझसे फरमाया कि देखो समीन, सहाबा का ईमान इतना बुलंद था कि उनके ईमान पर अल्लाह पाक कभी खुश होकर के आसमान से मलाइक को भेज करके कुछ सिखलाया करते थे। और यही रिवायत सुनाई, कहा कि अल्लाह ने फरिश्ते को भेजा, अब भेज करके ये दुआ, तो हुजूर ने फरमाया ये जो जा रहे हैं ये फरिश्ता है, अल्लाह ने भेजा है, इसलिए कि अनस तू मगरिब के बाद मस्जिद में बैठ करके अल्लाह के जिक्र में मशगूल था कि ये दुआ तुमको सिखला दे। तो हजरत अनस ने भी उस फरिश्ते को देखा। तो मालूम ये हुआ कि फरिश्ते को देखा जा सकता है, उसके लिए जरूरी नहीं है कि नबी ही हो, उसके लिए जरूरी नहीं है कि सहाबी ही हो, कोई भी इंसान देख सकता है फरिश्ते को। लेकिन देखने के लिए तज़किया नुफूस और तस्फिया क़ुलूब शर्त अव्वल है। नफ्स के शिकंजे से आजाद हो चुका हो और कल्ब पर अल्लाह की तजल्लियात को कबूल करने की इसमें सलाहियत पैदा हो गई हो। ये दो चीज जरूरी है उसके लिए। ठीक है दोस्तों, तो मालूम ये हुआ कि फरिश्ते का आना भी मुमकिन और देखना भी मुमकिन। चुनांचे आम हदीसों में है, बुखारी शरीफ में है, मुस्लिम में है, सिहाए सित्ता में है कि बंदा जब जिक्र शुरू करता है तो अल्लाह के मलाइकतुल्लाह जो सयाहीन है वो कहते हैं हलुम्मू इला हाजातिकुम, आओ तुम्हारी जरूरत यहां पूरी होगी। और जाकिर को वो क्या कर लेते? घेर लेते हैं। अब ये जो कैफियत है घेरने की, अहलुल्लाह बाद मुशाहिदा भी कर लेते
اہل اللہ، اسی لیے مبتدی کو کہا جاتا ہے کہ استحضار کے ساتھ تو ابتدا کر ذکر کی تاکہ تجھے اوہام و وساوس کا گھیرا نہ ہو۔ جب یہ تصور ہو جائے گا کہ فرشتے اس وقت میرے ساتھ ہیں تو پھر وساوس نہیں آئیں گے، یہ بہت بڑا علاج ہے اس کا۔ اچھا بھائی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس فرشتے نے آ کے اس کو کیا کہا کہ جس طرح تو اس اللہ والے سے جو تیرا دوست ہے، اور دوستی کی بنیاد روکڑا نہیں ہے، دوستی کی بنیاد یہ نہیں ہے کہ یار آج جمعے کی رات یار کھانا پکانے کو جی نہیں چاہ رہا، چلو آج بس ادھر ہی چمٹ جائیں گے۔ جی، دوستی کی بنیاد دنیا کی کوئی بھی حاجت نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ کی رضا مطلوب ہے۔ اللہ کے لیے محبت کرتا ہے کہ یہ آدمی اللہ والا ہے۔ تو فرشتے نے اس سے کہا کہ جس طرح تو اس سے محبت کرتا ہے، اللہ بھی تجھ سے اسی طرح محبت کرتا ہے۔ اب اس کی وضاحت ہو جائے کہ اللہ کی محبت سے کیا مراد ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے۔ دیکھیے دوستو، دعویٰ تو نہیں کیا جا سکتا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، کہا اللہم انی اسألک حب، یا اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں۔ دعویٰ نہیں ہے، یہاں طلب ہے، مطالبہ ہے، دعا ہے، مانگا گیا ہے۔ لیکن جب بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو اس کی بہت ساری تفصیل ہے۔ حدیث کے اندر ہے اللہ جب سے محبت کرتا ہے تو سارے لوگوں کو دلوں کو اس کی طرف پھیر دیتا، وہ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، یا عام روایتوں میں ہے۔ جی، لیکن مجھے ایک خاص بات بتانی ہے آپ کو کہ اللہ کی محبت کی وضاحت خود ایک حدیث کے دعا کے ایک ٹکڑے میں آیا۔ ایک طویل دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے اللہ تعالی سے۔ اس طویل دعا کے اندر ایک جملہ آپ نے استعمال کیا ہے، وَارْزُقْنِی حُسْنَ النَّظَرِ فِیمَا یُرْضِیکَ عَنِّی، اللہم آمین۔ ایک طویل دعا مانگی ہے، اس طویل دعا کا آخری کا ایک جملہ ہے یہ، یا اس پوری دعا کا ایک جملہ ہے یہ، وَارْزُقْنِی حُسْنَ النَّظَرِ فِیمَا یُرْضِیکَ عَنِّی، اے میرے اللہ مجھے اسی سمت چلا یا میری سوچ کو، میرے ارادے کو، میرے خیالات کو، میرے تصور کو، میری فہم کو، میری قوت کو، میری توانائی کو، میرے ارادے کو، میرے تخیل کو جو ترجمہ کیجیے آپ اپنی زبان میں، آپ اپنی فہم کے مطابق، آپ کو اجازت ہے۔ وَارْزُقْنِی حُسْنَ النَّظَرِ، یا اللہ جس چیز سے آپ خوش ہوتے ہو وہی میری سوچ ہو، اے میرے اللہ جس عمل سے آپ کی رضا حاصل ہوتی ہو اسی عمل کا مجھے الہام کیجیے۔ بہت بڑی بات کہی ہے نبی پاک نے۔ اے میرے مالک میرا خیال بھی اسی سمت میں چلے جس سمت میں آپ کی رضا مجھے حاصل ہو جائے، یعنی آپ کی مرضی کے خلاف، یا جو ہے میرے اللہ جس چیزوں سے آپ کی نامرضیات ہے، جس سے آپ ناخوش ہوتے ہیں، نہ میری فکر اس طرف چلے، نہ میں وہ چیز سوچوں، نہ میرا کوئی قدم ایسا ہو کہ یہ قدم آپ کی ناخوشی کا ذریعہ بن جائے۔ یہ کون سوال کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت خوبصورت الفاظ فرمائے، اس کی تعبیر بھی میرے پاس نہیں ہے دوستو، شاید دوسرے علماء کرام اپنی نجی مجلسوں میں اس کو اور وضاحت کریں گے، میرے پاس الفاظ نہیں ہے اس کی تعبیر کے لیے۔ وَارْزُقْنِی حُسْنَ النَّظَرِ فِیمَا یُرْضِیکَ عَنِّی، اے میرے اللہ
مجھے اسی سمت میں چلا، اسی رخ پہ ڈال، میری عملی فکر وہی ہو، میری جد و جہد وہی ہو، میری کوشش وہی ہو، میری خلوت بھی وہی ہو، میری جلوت بھی وہی ہو، میرا رات وہی ہو، میرا دن وہی ہو، میری صبح وہی ہو، میری شام بھی وہی ہو، میرا ظاہر بھی وہی ہو، میرا باطن بھی وہی ہو، جس سمت میں میرے اللہ آپ کی مجھے رضا حاصل ہو رہی ہو۔ وارزقنی حسن نظر فیما یرضیکا انی، اے اللہ مجھے بس آپ کی خوشی چاہیے۔ تو اللہ جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو یہ جو مطالبہ رسول ہوا ہے اس سمت میں اس کو چلا دیتے، نہیں سمجھ میں آئی۔ دوسرے الفاظ میں بزرگوں نے تعبیر کر دی کہ اللہ کے محبت کی دلیل یہ ہے کہ عبادت میں ذوق پیدا ہوگا، اطاعت میں شوق پیدا ہوگا۔ اگر ذوق عبادت میں خلل آ گیا تو مان اس کو احساس اور ادراک ہو جائے گا کہ میری عبادت میں خلل آ گیا۔ جیسے نماز ہم ایک کیفیت کے ساتھ پڑھتے ہیں، اچانک دل نہیں لگا تو یہ اس کو احساس ہو جائے گا کہ آج کی نماز میں وہ کیفیت نہیں رہی، تو یہ پھر استغفار کرے گا۔ یہ کیا کرے گا؟ استغفار کرے گا۔ دیکھو دوستو، آپ اہل علم ہیں، میں ایک بات بتاتا ہوں پھر 10 دعا کرتے ہیں۔ تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اور ان کے استاد ہیں مرزا مظہر جان جانا شہید علیہ الرحمہ، جن کا بہت مشہور و معروف شعر ان کی قبر ہی پر لکھا ہوا ہے، بر لوح تربت من یافتند غیب تحریرے کہ ای مقتول را بجز بے گناہی نیست تقصیرے۔ یہ خود ہی مرزا صاحب کا شعر ہے۔ خیر، اس آیت کے ضمن میں دیکھیے گا علماء کرام، اور شاید آپ ہم سے زیادہ مکھن نکالیے گا چونکہ آپ اہل علم ہیں، میں تو جاہل آدمی ہوں بابا۔ ہاں یقین جانیے قاری صاحب کی عقیدت ہے، محبت ہے، آپ حضرات کو مجھ سے محبت ہے، اس لیے عوامی ٹوٹی پھوٹی بات آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما دے اور اخلاص کی دولت نصیب فرما دے، اور ہم سب ایک دوسرے سے صرف اللہ کے لیے مل بیٹھنے والے۔ انہوں نے بہت پیاری بات لکھی ہے، اس حدیث پر یاد آ گئی، ابھی یاد آئی جو بتاتا ہوں امانتاً۔ آیت ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ۔ آج میں نے اپنی مسجد میں بھی جمعہ میں دوستوں کو بتایا، امین بھائی آپ سے میں محبت کرتا ہوں، اللہ کے لیے آپ بھی آج سے اہتمام کیجیے اس کا، ٹھیک ہے؟ بہت مختصر عمل ہے جو بھی بتا رہا ہوں، قاری صاحب آپ بھی، بہت آسان ہے، ہر عالم کو ضرور کرنا چاہیے، ہر عوام کو بھی کرنا چاہیے تاکہ یہ نسبت آپ کو حاصل ہو جائے۔ مرزا مظہر جان جانا شہید علیہ الرحمہ نے ایک تصوف کی بحث کو چھیڑا ہے جو آپ کے سمجھ سے اور میرے سمجھ سے بالا تر ہے، فنا الفنا، اس کو چھوڑیے۔ انہوں نے ایک نسخہ بتایا ہے جو مجھے آپ کو بتانا ہے، کیونکہ ہمارا درس علمی تو ہے نہیں بھائی، نہ میں اہل علم ہوں نہ علمی درس ہے، ہم تو استفادہ چاہتے ہیں، اپنا بھی فائدہ آپ کا بھی فائدہ، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے پاس ہم بھی عافیت سے پہنچ جائیں، اللہ کی رضا مل جائے، ہماری کوشش ہے کہ اللہ آپ کو بھی اپنی رضا عطا فرما دے، اسی لیے یہ درس ہے، کوئی علمی بات نہیں ہے یہاں، اس لیے اس نیت سے بیٹھنا بھی نہیں چاہیے تاکہ کوئی مجھ پر نقد اور تبصرہ کرے۔ خیر بھائی، کیا لکھا ہے کہ ہر شخص پہ ضروری ہے کہ تزکیہ نفوس کر لے اور تصفیہ قلوب کو حاصل کر لے، اور تصفیہ قلوب اور تزکیہ نفوس اور تزکیہ قلوب کی انتہا ہے نسبت احسان کا حاصل کر لینا۔ نسبت احسان ہے ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، علماء کرام کے لیے، یعنی آپ کی عبادت اس منزل میں پہنچ جائے دوستو کہ جب بھی کوئی بھی عبادت کریں تو ریا کا کوئی دخل نہ ہو، مطلوب اللہ، مقصود اللہ،
معبود اللہ، مسجود اللہ، یہ آپ کے سامنے حاضر ہو، اور جو کچھ بھی عبادت کی جائے محض اس کے استحضار کے ساتھ اسی اللہ کی رضا کے لیے کی جائے۔ اس کے حصول کا ایک ذریعہ لکھا ہے تفسیر مظہری، جو ہم لوگوں کے لیے، ہم جیسے عوام لوگوں کے لیے نفع بخش ہے۔ لکھا ہے کہ اصل تو یہ حاصل ہوگا کسی اہل اللہ کی صحبت میں، جس کو مقام فناء الفنا حاصل ہو چکا ہو۔ لیکن اگر تمہیں دستیاب نہ ہو تو کیا بغیر اس نسبت کے مر جاؤ گے؟ کہتے ہیں کہ کم سے کم محصلین میں تو بن جاؤ۔ ہم محصلین بولتے ہیں صرف چندہ والے کو، وہ بولتے ہیں اللہ کو حاصل کرنے والوں کی لسٹ میں تو آ جاؤ، اس کو بولتے ہیں محصلین، اللہ کو حاصل کرنے والوں کی لسٹ میں آ جاؤ۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ بالالتزام، بال یعنی پابندی کے ساتھ، ہر فرض نماز کے بعد، بہت آسان نسخہ مل گیا، 20 دفعہ، جتنے فیملی والے لوگ ہیں یہاں اپنی اپنی بیویوں کو بھی جا کے بتاؤ یہ درس آج کا، یہ بھی تبلیغ ہے بابا، اپنی اپنی شادی شدہ یا غیر شادی شدہ بیٹیوں کو بھی بتاؤ، اپنے گھر کے بچوں کو بھی بتاؤ، تاکہ ہم سب قیامت کے دن اللہ کی مرضی کے مطابق ایک عبد کامل بن کے آ جائیں۔ کیا لکھا کہ صرف 20 دفعہ ہر نماز کے بعد پابندی سے 20 بار استغفار پڑھ لیا جائے۔ یہ دیکھیے گا تفسیر مظہری میں لکھا ہے اسی آیت کے ضمن میں، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ لکھا 20 دفعہ استغفار پڑھ لیا جائے تو 20 دفعہ پڑھیں گے تو 5 نماز میں کتنا ہو گیا؟ 100 دفعہ ہو گئے، 120 نہیں بابا، 100، 5 دونی 10 یعنی 100 ہو جائے گا۔ تو فرمایا ہے کہ انشاءاللہ اس نماز کے بعد کے 20 بار کے استغفار سے اللہ موت سے پہلے آپ کو تصفیہ قلوب بھی عطا فرما دے گا اور تزکیہ نفوس بھی عطا فرما دے گا، اور اگر حاصل نہ ہوا تو مرنے کے بعد اللہ والحقنا بالصالحین میں داخل فرما دے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، آج کل کے دور کے حساب سے لکھا نا کہ ایسے فناء الفنا شیخ تو ملتے نہیں، اعلی بابا نادر الوجود نہیں ہے، ورنہ دنیا برباد ہو جائے گی۔ آپ ہی میں شاید کوئی ہوگا لیکن آپ اس کو پہچانتے نہیں ہوں گے، اس لیے کہ وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لیتا ہے، پیپسی بھی پی لیتا، تو سوچتے چھوڑو یار یہ کوئی تھوڑے نہیں اس مقام کا آدمی ہوگا، کیا پتا کون ہوگا۔ دنیا خالی نہیں ہے اور یہ مجلس بھی ہماری خالی نہیں ہے، ان سے ایسے لوگ ہیں۔ اور دوستو اللہ کی محبت کی علامت کیا ہے؟ ہائے 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 ہائے، بہت پیاری بات ہے، جتنا زیادہ عبادت کرے گا، جتنا زیادہ ذکر کرے گا اس کی طلب اور بڑھے گی۔ یعنی سیرابی، جیسے تاجر کو امین بھائی سیرابی جی سالانہ 1 ملین تھا تو اب کوشش کرتا ہے 2009 میں 2 ملین، 2 ملین ہو گیا تو 2011 میں 5 ملین کا بزنس ہونا چاہیے۔ بھائی کہتے ہیں ترقی ہونا چاہیے، کیا بولتے اس کو جی؟ ترقی ہونی چاہیے۔ تو اللہ جس سے محبت کرے گا اس کے اندر ذکر کے بعد، عبادت کے بعد سیرابی، جس قدر قریب ہونا چاہے گا اتنا ہی وہ بے چین ہوگا۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نے ایک جملہ لکھا ہے، پچھلے ہفتے میں نے مولانا ثناء اللہ کو سنایا، تاکہ پھر اس کو درد نایافت حاصل ہو جائے گا۔ درد، عجیب جملہ ہے یار قاری صاحب، درد نایافت، یعنی ایسا درد ہوگا کہ جس درد کی کوئی دوا نہیں ہے جب تک کہ وہ مر کے اللہ سے نہ مل لے گا۔ مریض عشق پر رحمت خدا کی، مرض بڑھتا گیا جو دوا کی،
اور دوسرے نے کہا ہے دنیا کے صرف عاشقوں کے لیے کہ مریض عشق پر لعنت خدا کی، یعنی دنیا میں جو کسی کے عشق میں مبتلا ہے تو اس کو شاعر کہتا ہے مریض عشق پر لعنت خدا کی، مرض بڑھتا گیا جو جو دوا کی۔ کہا یہ مول میں آؤ، وہاں گیا تو نہیں ملی تو کہا فلانے مول میں آؤ، ارے وہ پاپا آ گئے تھے یار اس لیے میں چلی آئی تھی۔ اور یہاں کیا ہے؟ مریض عشق پر رحمت خدا کی، مرض بڑھتا گیا جو جو دوا کی۔ جتنا قریب ہونا چاہے گا اتنے ہی تحیر میں مبتلا ہوگا، اتنی اپنی ابدیت کا اعتراف آئے گا، اللہ کی عظمت کی اتنی ہی عقدہ کشائی قلب پر ہوگی۔ جتنا اللہ کی عظمت قلب پہ کھلے گی یہ اپنے آپ کو اتنا بکھیرے گا، جتنا بکھیرتا رہے گا اللہ اتنا اس پر اپنی تجلیات کو ظاہر کر کے اپنی عظمتوں کا جلوہ دکھلاتا رہے گا۔ اسی طرح یہ موت تک چلتا رہے گا، سیرابی اس کو نہیں ہوگی، سیرابی اس کو نہیں ہوگی۔ اسی لیے کہا گیا کہ ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھا کیجئے تاکہ آپ کو بھی اللہ مل جائے جس طرح کے ان کو مل گیا ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، اللہ سے دعا کر لیجئے کہ اللہ ہمیں آپ سب کو پڑھنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق فرمائے۔ اکثر رمضان میں درس ہوگا کہ چھٹی کر دیں؟ میں بوڑھا ہو گیا یار جی، بڑا بڑا ڈنڈا ہے بھائی ان کا۔ اچھا بھیا ٹھیک ہے، میں تو سوچ رہا تھا رمضان میں آپ چھٹی کیجیے گا تو مجھے آرام ملے گا، چونکہ بے شمار علماء کرام آتے ہیں، ان کا درس ہوتا ہے یہاں۔ اچھا بھائی خیر، دیکھو دوستو، ہر سال رمضان میں آپ کو ایک پیغام دیتا ہوں، اس پیغام کو آج دے کے دعا کرتے ہیں۔ ہر سال بتاتے ہیں ہم آپ کو، ہر ساتھی جتنے سن رہے ہو میری بات، خود جن کی بیویاں یہاں ہیں وہ یہاں اس پیغام کو پہنچائیے، جن کی بیویاں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں ہیں وہاں اس پیغام کو پہنچائیے۔ ہم میں سے ہر ساتھی کوشش کرے کہ ہر رمضان میں 70,000 کلمہ طیبہ کا نصاب اپنے لیے وہ جی جوخ کے ذخیرہ یعنی اپنے لیے پڑھیے۔ حدیث کے اندر ہے کہ 70,000 کلمہ طیبہ جو آدمی اپنے لیے یا کسی مردہ کے لیے یا کسی زندہ کے لیے پڑھ دیتا ہے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ ترجمان السنہ میں مولانا محمد بدر عالم مہاجر مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، غالباً شیخ نے بھی لکھا ہے اس کو، کہ ایک بزرگ ہیں سہل ابن عبداللہ تشتری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے ساتھ ایک شخص صاحب کشف یعنی جس پر خوب قبر کے احوال منکشف ہو جاتے تھے، یہ اللہ کا دیا کسی کو مل سکتا ہے، خیر بیٹھا ہوا تھا کھانا کھانے کے لیے، جیسے نوالا اس نے اٹھایا لقمہ کھانے کے لیے منہ کے قریب لے گیا تو رونے لگا اور نوالا ڈال دیا دسترخوان پر، بل بلا کے بلکنے لگا، رونے لگا۔ سہل ابن عبداللہ تشتری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوچھا بھائی اللہ کا بندہ تو کیوں رو رہا ہے کھانے کے وقت؟ فرمایا ابھی ابھی میں دیکھ رہا ہوں میری ماں جہنم میں ہے۔ اس پر منکشف ہو گیا کہ اس کی ماں کہاں ہے؟ سہل ابن عبداللہ تشتری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی ذات کے لیے 70,000 کلمہ طیبہ پڑھ کے رکھا ہوا تھا، بھائی مرنے کے بعد کون بخشے نہ بخشے جی۔ آج کل تو لوگ قرآن پیسہ لے کے جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، پڑھنا چاہیے 5 پارہ اور کہہ دیتے ہیں کہ ہم 30 پارہ ختم کر دیا، ایک پیج پلٹا پھر 5 پیج پلٹا پھر 2 منٹ میں 2,000 تھے۔ دبئی میں بابا مجھے ایک صاحب فون کر کے پوچھتے ہیں خان صاحب کہ آپ کو کتنا ہزار چاہیے قرآن ختم کرانے کے لیے؟ میں نے کہا بھائی نہ قرآن میں ختم کراتا ہوں، نہ کرتا ہوں، نہ پیسہ چاہیے، نہ مجھے ایسا قرآن چاہیے سچی۔ خیر اللہ ہدایت دے لوگوں، یہ ہمارا ہی گروپ ہے یار، اللہ یہ ڈاکو ہے، ڈاکو دین کے ڈاکو ہیں سچی، استغفر اللہ العظیم۔ 5,000 2,000 لے کے قرآن پڑھتے ہیں، دیکھو اللہ ان کو ہدایت دے۔ ایسا نہ پڑھوانا آپ لوگ جو پیسہ لے کے پڑھے ہوئے، ثواب ہی نہیں ملے گا بھائی، لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، استغفر اللہ العظیم۔ خیر سنیے قصہ جلدی۔
تو سہل ابن عبداللہ تشتری کہتے میں نے اپنے لیے 70,000 پڑھا ہوا تھا، تو میں نے سوچا کہ اس کو کچھ بتاتا نہیں، مجھے آج 2 ٹیسٹ کر لینا ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ سچا صاحب کشف ہے، کو کوئی فرادیا ہے، ایسے ہی مجھے آیا دھوکہ دینے، کوئی کرتب دکھلا کر کے۔ دوسرے کہ یہ جو حدیث مجھ تک پہنچی ہے یہ صحیح حدیث ہے یا کسی نے وضع گڑھ کر کے نبی پاک کی طرف منسوب کر دیا اور مجھ تک یہ روایت آ گئی۔ کہتے ہیں دونوں کا ایگزام ہو جائے گا آج۔ تو دل میں انہوں نے دعا کیا، ہاتھ نہیں اٹھایا کہ یا اللہ میں نے جو اپنے لیے 70,000 کا نسخہ وظیفہ پڑھا ہوا ہے، یا اللہ تیرے علم میں ہے میں اس کی ماں کو بخشتا ہوں۔ دل میں سوچا، اب بخش دیا۔ بخشنے کے 2 منٹ نہیں گزرے کہ دیکھا وہی آدمی ہنس رہا ہے جو پہلے رو رہا تھا ابھی 2-4 منٹ پہلے، دسترخوان لگا ہوا ہے، کھانا بچھا ہوا ہے۔ دیکھے گا ترجمان السنہ میں ہے یہ واقعہ۔ تو مولانا سہل ابن عبداللہ تشتری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یار عجیب ڈرامہ کرتے ہو یار، کبھی ہنستے ہو کبھی روتے ہو، کیا چکر ہے؟ فرمایا وہ دیکھو میری ماں جنت میں جا رہی ہے۔ میں نے پوچھا ماں کی جنت میں بھی جا رہی ہے، ابھی کیا ہو گیا؟ فرمایا کسی اللہ کے بندے نے 70,000 کلمہ طیبہ پڑھ کر کے مجھے بخش دیا اور اللہ نے میری مغفرت کر دی۔ سہل ابن عبداللہ تشتری فرماتے ہیں کہ مجھے دونوں چیز کا یقین آ گیا کہ روایت بھی صحیح مجھ تک پہنچی ہے اور اس کا کشف بھی صحیح ہے۔ تو ہر سال رمضان سے پہلے میں اپنی مسجد میں بھی، شاید پچھلے سال آپ کو بھی بتایا تھا، کل میں نے خواتین کے درس میں بھی عورتوں کو بھی بتایا، ہر آدمی کوشش کیجئے کہ 70,000 اپنے لیے پہلے کلمہ طیبہ پڑھ لیجئے۔ آسان شکل ہے، 5 نماز پڑھتے ہیں آپ، فرض کر لیجئے کہ 29 دن کا ہی رمضان ہوا، ہر نماز سے پہلے یا بعد میں 500 کا التزام کر لیجئے، تو 2500 پر ڈے ہوا۔ اس کو جب ضرب دیجئے گا 29 ڈے سے تو 72,500 ہو جائے گا۔ تو گویا کہ ہر آدمی اپنے لیے اس کو پڑھ لے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ہر 10 دفعہ کے بعد 15 دفعہ کے بعد 1 دفعہ کہیے محمد یہ بھی درست ہے کہ پورا کلمہ پڑھ دیجیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ٹھیک ہے۔ اور روزانہ کا کاؤنٹنگ کرنے کے لیے قلم کاغذ پر لکھ کر کے رکھیے تاکہ مسنگ نہ کر جائے، بھول نہ جائیے، ٹھیک ہے نا دوستو؟ کوشش کیجئے گا، اپنے لیے پڑھیے، جن کے ماں باپ گزر گئے پہلے اپنے لیے پڑھ کے ان کے لیے پڑھیے، ہمارے لیے بھی پڑھ دیجئے، شاید آپ کے پڑھے ہوئے سے میری نجات ہو جائے، ٹھیک ہے دوستو؟ انشاءاللہ عمل کیجئے گا نا، سب ساتھی پڑھو، اور انشاءاللہ دیکھو قبر میں جاؤ گے تو یہ تحفہ تم کو کسی کے محتاج نہیں رہو گے کہ وہ 4 دن کے بعد، بھائی بعد میں لوگ 2 دن 3 دن 4 دن کے بعد نا قرآن پڑھواتے ہیں، بخشواتے ہیں، اور شاید 3-4 دن تک پٹتا رہ گیا تب مشکل آ جائے گی۔ بابا ساتھ ساتھ جانا چاہیے۔ ہاں سچی بابا، ہنسو نہیں یارو، ہیں بھائی جو بیلنس ہے ہمارا، ہم جاتے ہیں یہاں سے امریکہ کا ویزا لے کر کے تو ڈالر پہلے سے ایکسچینج میں کرا کے جیب میں رکھتے ہیں، تو اسی لیے ہم کو آخرت کا توشہ اپنے ساتھ لفافے میں لے کر کے جانا ہے بابا۔ کوشش کیجئے گا نا سب ساتھی، جزاک اللہ خیر۔ اپنی اپنی بیویوں کو، بیٹیوں کو، جوان بالغ بچوں کو، سب کو ہدایت کیجئے، اور کوئی مشکل نہیں بھائی، 5 منٹ میں 500 دفعہ ہو جاتا ہے۔ مغرب سے پہلے شروع کر لیجئے، مغرب بعد پڑھیے، روزانہ جی روزانہ 2500 پڑھ لیجئے، بس ہو گیا، مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ چلیے دعا کیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک بارک وسلم علیہ۔ یا اللہ ہمارے آنے جانے کو قبول فرما لے، بیٹھنے کو قبول فرما لے، کہنے کو اور سننے کو قبول فرما لے، اپنی رضا کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ ہمارے درس کو ریا سے، سما سے، عجب سے، کبر سے، نخوت سے بڑا بننے کے جذبے سے بچا لے۔ اے میرے مالک میرے اللہ، اپنی 100% داخلی اور خارجی رضا عطا فرما دے، ہمارے قلب کی سمت کو بھی اپنی جانب متوجہ کر لے۔ اے میرے مالک میرے دل کا رخ اپنی ذات کی طرف کر دیجئے، تمام علائق سے ظاہر اور باطن کو پاک کر دیجئے۔ اللہم طہر قلوبنا عن غیرک ونور قلوبنا بنور معرفتک۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منک نبیک ورسولک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منک نبیک ورسولک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا بک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اللہ بیٹا پانی پلا دے یار. میں سوچ رہا تھا چھٹی کروں گا رمضان میں.